بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک نہایت ہی آسان سا استخارہ کرنے کا طریقہ کار بتائیں گے کہ اگر آپ کوئی بھی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں، کاروبار کرنا چاہتے ہیں، یا آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، یا آپ اپنی خود کی اپنی بیٹی کے لیے استخارہ کرنا چاہتے ہیں کہ فلاں جگہ پر شادی کرنا بہتر رہے گا یا نہیں رہے گا، یا کسی کے ساتھ شراکت کرنا چاہتے ہیں کاروبار کے اندر کہ فلاں کے ساتھ کاروبار کرنا بہتر رہے گا یا نہیں رہے گا، الغرض کسی بھی جائز کام کے لیے آپ اپنا استخارہ خود کر سکتے ہیں۔ یوں تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ اپنا استخارہ خود کیا جائے، اور اگر کسی سے کروا بھی لیا جائے تو پھر بھی ہو جاتا ہے۔ اور استخارہ یہ ایک مشورہ ہوتا ہے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان سے ملتا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں استخارہ کی تعلیم اس طرح دیا کرتے تھے جیسے کہ آپ قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ تو اس استخارہ ایک مشورہ ہوتا ہے، تو یہ آپ کام سے پہلے اپنے کر لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کا جو بھی کام ہوگا اس کے اندر آپ کے لیے بہتری ہوگی۔ اب آپ نے استخارہ کس طرح کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، عمل کیا کرنا ہے، وہ انشاءاللہ عز و جل اس ویڈیو میں ہم آپ کو مکمل طریقہ کار بتائیں گے۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیں، انشاءاللہ اس سے آپ کو کافی فائدہ ہوگا۔ چینل پر نئے ہیں اس کو سبسکرائب کر بیل آئیکن پر کلک کر دیں، انشاءاللہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے گی۔ تو آپ نے جو استخارہ کرنا ہے، یوں تو استخارہ کے بہت سارے طریقہ کار ہیں۔ میں آپ کو نماز والا استخارہ کا طریقہ کار آج آپ کو بتاؤں گا۔ اگر آپ اس کے علاوہ جو استخارہ کے طریقے جاننا چاہتے ہیں، جیسے تصویر سے استخارہ کا طریقہ اور بھی استخارہ کے طریقے، الحمدللہ ہمارے چینل پر یہ ویڈیوز موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال آپ نے مکروہ وقت کے علاوہ، یعنی جن اوقات کے اندر نماز پڑھنا مکروہ ہے ان کے علاوہ جب چاہے آپ یہ استخارہ کر سکتے ہیں۔ آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے استخارہ کی نیت سے، کہ نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز نفل استخارہ آج سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ خانہ کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اس طریقے سے آپ نے 2 رکعت نماز نفل کی نیت باندھنی ہے، اور نماز آپ نے اسی طریقے سے پڑھنی ہے جیسے آپ عام نمازیں پڑھتے ہیں۔ اس میں کوئی آپ نے مخصوص صورتیں نہیں پڑھنی ہیں، جو آپ کو صورتیں آتی ہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ نے نماز کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ نے دعائے استخارہ پڑھنی ہے۔ دعائے استخارہ کون سی ہے جو آپ اسکرین پر دیکھ بھی رہے ہیں، تو آپ نے یہ دعائے استخارہ کمپلیٹ مکمل پڑھ لینا ہے۔ اچھا، اس میں آپ لال کلر کا جو دیکھ رہے ہیں اندر، تو یہاں پر آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں لے کر آنا ہے۔ جو آپ نے جس مقصد کے لیے استخارہ کرنے ہیں وہ آپ کا مقصد آپ کے ذہن میں ہو، یہ پڑھتے یہاں پر آپ پڑھیں تو اس وقت آپ کے ذہن میں ہو، پھر آپ نے کمپلیٹ اس طریقے سے اس دعا کو پورا کر لینا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل جو بھی آپ کے حق میں کام بہتر ہوگا یا نہیں ہوگا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے آپ کو اشارہ مل جائے گا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ جو آنے والی پریشانی اور رکاوٹیں ان کو دور کر دے گا، اور وہ آپ کا کام پائے تکمیل تک پہنچ جائے گا۔ ورنہ اگر آپ کے لیے حق میں بہتر نہیں ہوگا تو آپ کے لیے رکاوٹ آئیں گی، وہ کام آپ کا نہیں ہو سکے گا۔ تو آپ نے اس طریقے سے یہ دعا پڑھ لینی ہے نماز پڑھنے کے بعد، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔